اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ آہستہ خرامی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ قدیم فارس کے شہر جرجان سے طوس جانے والا یہ قافلہ اس وقت ایک ویران مقام سے گزر رہا تھا۔ دور دور تک آبادی دکھائی نہ دیتی تھی۔ فضا پر سکوت طاری تھا، صرف اونٹوں کے چلنے اور ان کی گردنوں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں اس سکوت کو ایک تسلسل کے ساتھ توڑ رہی تھیں۔ اچانک قافلے میں ہلچل مچ گئی۔ سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کسی خطرے کی نقیب تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کو چاروں طرف سے گھوڑ سواروں نے گھیر لیا۔ قافلے والے دم بخود رہ گئے، کسی کو مہلت نہ ملی کہ حملہ آوروں سے بچ کر بھاگ سکیں۔ گھوڑ سواروں نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا تمام سامان اور دیگر اشیاء ایک طرف ڈھیر کر دیں۔ حکم کی تعمیل کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ ذرا سی دیر میں قافلے کے شرکاء اپنے کل مال و متاع سے محروم ہو چکے تھے۔ ڈاکو اطمینان سے لوٹا ہوا سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ قافلے کے مسافروں میں ایک نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا شدید اضطراب کے عالم میں تھا۔ بے چینی کے آثار اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف حویدہ تھے۔ آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے سوالیہ نظروں سے نوجوان کو دیکھا۔ میں نے علم حاصل کرنے کی غرض سے طوس سے جرجان تک سفر کیا تھا، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ وہاں میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا اسے میں نے کاغذات پر لکھ لیا تھا۔ آپ کے آدمیوں نے دوسرا سامان تو چھینا ہی ہے، وہ کاغذات بھی مجھ سے چھین لیے ہیں۔ میں صرف وہ کاغذات واپس مانگ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ سردار بڑے زور سے ہنسا۔ بھائی، میں نے تو سنا تھا کہ علم وہ شے ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تم نے جرجان جا کر کیا سیکھا؟ جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ چند کاغذات تمہارے پاس نہیں تو علم تمہارے پاس نہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ نوجوان کے کاغذات واپس کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی اس بات کا نوجوان کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اس نے کاغذات پر موجود تمام علمی مباحث کو بہت تھوڑے عرصے میں ذہن نشین کر لیا۔ اب نوجوان کو ان کاغذات کی حاجت نہ تھی۔ علم اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ نوجوان تھے 5ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنے زبردست علمی کام کے ذریعے امت مسلمہ کو اصلاح و ترقی کی راہ دکھائی۔ آپ کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی شخصیت کمالات کا مجموعہ تھی۔ آپ نے برسوں سے چھائے ہوئے جمود کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی ترغیب دلائی اور معاشرے میں عوام الناس کو سیدھے راستے رواج پانے والے غلط چلن کی اصلاح پر گامزن کر دیا۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجۃ الاسلام ہے۔ آپ کے والد کا نام بھی محمد ہے۔ امام غزالی خراسان کے ضلع طوس کے ایک شہر طاہر ان میں 1058 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سوت کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ عربی زبان میں غزل کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔